اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلہ درس تفسیر قرآن کا چوتھا درس آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں۔ اس سلسلے اور اس عنوان کا نام قضاء و قدر ہے، لیکن یہ موضوع چونکہ کافی ساری پیچیدگی کے اوپر اور دقت پہ مشتمل ہے، اس لیے چند ایک ایسے مقدمات کو بیان کرنا جو اصل میں اس بحث کو سمجھنے کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوں گے ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ 3 دروس میں 3 مقدمات کو بیان کیا تھا، اور آج چوتھا مقدمہ اسی بحث کا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ہم نے پہلے درس میں جو پہلا مقدمہ بیان کیا تھا، انزال اور تنزیل کا فرق بیان کیا تھا کہ بعض آیات قرآنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انزال کا لفظ استعمال کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ انزال جو ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو یک بارگی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، اور بعض دیگر مقامات پہ اسی نزول قرآن کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا، تنزیل کا، جو قرآن مجید کے تدریجی نزول کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ کا جو دورانیہ ہے 23 سال، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو بالتدریج رفتہ رفتہ 23 سال مختلف مناسبتوں سے اور مختلف مواقعوں کے اوپر نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے ہمارے پاس 2 نزول ہو گئے، ایک نزول دفعی ہے یعنی ایک بارگی نزول ہے، اور ایک قرآن مجید کا نزول تدریجی ہے جو رفتہ رفتہ نازل ہوا تھا، اور اس کو ہم نے بیان کیا تھا، اور قرآن مجید نے بھی اس تدریجی نزول کی طرف اشارہ کیا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں پہ اس قرآن کو پڑھ سکیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکیں، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن مجید کو پڑھ سکیں، وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، اور ہم نے اس قرآن کو رفتہ رفتہ بتدریج نازل کیا ہے، تدریجاً نازل کیا ہے۔ یہ آیت واضح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید کا دوسرا نزول بھی ہے، پہلے نزول کے علاوہ، جو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بارگی نازل ہوا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، جس چیز کو اس مقدمے میں ہم نے بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ جب قرآن ایک ہی بار لیلۃ القدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر نازل ہو چکا تھا، تو پھر تدریجاً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو دوبارہ تدریجاً نازل کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو ایک بارگی نازل کر دیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تدریجاً قرآن کو رفتہ رفتہ مختلف موقعوں کے اوپر، مختلف مناسبات کے اوپر، مختلف واقعات کے اوپر، جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا کہ جہاں پہ تنبیہ کی ضرورت پڑتی، وہاں پہ موعظہ کی ضرورت پڑتی، وہاں کسی حکم شرعی کی ضرورت پڑتی، تو قرآن مجید جو ہے وہاں پہ چند آیات کی شکل میں یا ایک آیت کی شکل میں دوبارہ رفتہ رفتہ مختلف مناسبتوں کی شکل میں نازل ہوا۔ اس میں کیا راز اور کیا فلسفہ پوشیدہ ہے کہ قرآن کو ایک بار قلب مصطفیٰ پہ نازل کرنے کے بعد دوبارہ
رفتہ رفتہ آن حضرت کے اوپر جبریل قرآن مجید کو لے کے نازل کیوں ہوا، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ حقیقت میں اس سوال کے متعدد جواب علماء امامیہ نے دیے ہیں. ہم اس مقام پہ فقط آپ کی خدمت میں 3 جوابات کو ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں. کچھ جوابات ایسے ہیں کہ جو فلسفی جواب ہیں، شاید وہ عام لوگوں کے اور ابتدائی طلباء کی ذہنی سطح سے اوپر ہوں گے، اس لیے ہم ان کو نہیں چھیڑتے ہیں. فقط انہی 3 جوابات کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ جو اہم فہم ہیں اور جن کو سمجھا جا سکتا ہے. پہلی وجہ قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں خود اس وجہ کی طرف اشارہ کیا. وقال الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جملۃ واحدہ یعنی ایک بار ہی کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ وہ کفار جو ہے وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن ایک بار کی نازل ہوا، کیا وہ کافی نہیں تھا ایک ہی بار؟ یہ رفتہ رفتہ کیوں قرآن مجید کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ نازل کیا جا رہا ہے؟ خود آیت مجیدہ نے اس کا جواب دیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے رفتہ رفتہ نازل کیا اور ایک بار کی نازل ہونے پہ اکتفا نہیں کیا. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اے میرے حبیب ہم آپ کے دل کو تقویت پہنچا سکیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تاکہ جو ہے وہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اب اگر اس آیت کی طرف آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے تثبیت، یعنی جس کا ترجمہ اردو میں اردو کے جو مترجمین ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تاکہ ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچا سکیں. یہ لفظ حقیقت میں تثبیت ہے، سے بے اور تے، ثبتا تثبیت سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں کوئی پریشانی، کوئی خوف تھا، اور اس پریشانی اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن حضرت کے دل میں سکینہ و وقار و امن و امان کو نازل کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے؟ یا نہیں، اس تثبیت کا کوئی اور معنی ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کا ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو بالتدریج اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو کیا پہنچا سکیں؟ تقویت پہنچا سکیں. تو یہ جو تقویت ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ حقیقت میں لفظ تثبیت ہے. اس تثبیت کا کیا معنی ہے؟ اور حقیقت میں اس تثبیت کے معنی کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں یہ جواب بھی سمجھ آ جائے گا کہ قرآن مجید رفتہ رفتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر کیوں نازل ہوا ہے. اس چیز کی وضاحت کے لیے اور تثبیت کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ایک مختصر سی تمہید، تاکہ یہ مطلب ہمارے اذہان میں کلیئر ہو جائے. آپ نے یقیناً پہلے سن رکھا ہوگا کہ یقین کے 3 مراحل ہیں یا یقین کے 3 درجات ہیں. ایک علم یقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے. یہ 3 قسم کے یقین ہیں جس کو ہم بطور مثال کے اس کو یوں واضح کرتے ہیں کہ انسان جب کسی جگہ سے دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے؟ آگ ہے. ٹھیک ہے، یہ یقین کا پہلا مرتبہ ہے کہ دھوئیں کو، اس نے آگ کو نہیں دیکھا ہے، دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آگ کا وجود ہے. اس کو ہم سادہ زبان میں اگر اس نام کے ساتھ تعبیر کریں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کو علم یقین کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ علم یقین. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ قریب آتے ہیں اور خود آپ اپنی آنکھوں سے آگ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آگ ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور اسی آگ سے دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے. یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے جسے عین الیقین کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ابھی ایک مرحلہ اور بڑھے، آپ آگ میں گرے اور آپ کا جسم جل کے کیا بن گیا؟ آگ بن گیا، یا آپ کا جسم کا کوئی عضو آگ کے اندر یعنی لگا اور اس آگ سے آپ کا جسم جل گیا اور وہ نار بن گیا، وہ آگ بن گیا، یہ درجہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ کیا ہے، یہ آگ ہے اور یہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے، جلانے والی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ یہ حق الیقین کا درجہ ہے، اور قرآن مجید نے ان تینوں درجات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقین ہوتا، لترون الجحیم، اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم ضرور بضرور آتش جہنم کو دیکھتے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھتے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بضرور تم سے نعیم یعنی نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ امامیہ کے نزدیک یہاں اس آیت میں نعیم سے مراد آل محمد کی ولایت اور محبت ہے، کہ ضرور بضرور تم سے آل محمد کی محبت اور ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 میں تیسرے درجے کی طرف اشارہ کیا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ یہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے، یہ حق یقین کا درجہ ہے۔ تو بس یقین کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 3 درجے ہو گئے یقین کے، علم یقین، عین یقین اور حق یقین۔ اب آتے ہیں اس مقدمے کو ہم اپنے جواب میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کامل کا ایک عظیم مصداق ہیں۔ انسان کامل کا اگر آپ نے مصداق دیکھنا ہے تو انبیاء سب سے عظیم ترین مصداق ہیں انسان کامل کا، اور ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جو یقین ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو ان کی معرفت کا درجہ ہے، وہ درجہ ہر لمحے ایک جیسا نہیں رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی ایک درجے کے اوپر ہیں تو انبیاء متلاشی رہتے ہیں اس بات کے، اور اس جستجو میں لگے رہتے ہیں، اس مگن میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے انبیاء کے یقین کے درجات کو مختلف انداز میں کیا کریں؟ بڑھا سکیں۔ اسی وجہ سے آپ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ آیت پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، ارشاد رب العزت ہے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو میرے حبیب کہ جب ابراہیم نے یہ کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے ذرا دیدار کرائیے، دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، آواز قدرت ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں ایمان کا اور یقین کا ایک درجہ رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کو ایمان کے اگلے درجے یا یقین کے اگلے درجے تک پہنچانے کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوتی نظارے کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ حضرت ابراہیم کیا ہو جائیں؟ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل یقین میں سے نہیں ہیں، لیکن اہل یقین کے درجات ہیں، ان درجات میں سے جو درجہ پہلے ان کا ہے اس درجے سے اگلے درجے کی طرف ان کو لے کے جانا یہ مقصود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور خاتم الرسل ہیں اور سب سے افضل ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بات فٹ آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یقین کے ایک مرتبے پہ فقط نہیں ٹکے ہوئے، بلکہ یقین کے مراتب کو طے کرنے میں ہمیشہ
مگن رہتے تھے، قل رب زدنی علما، یہ علم کا ایک مرتبہ ان کے پاس تھا نا، زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو کیا کرو، اضافہ کرو، میرے علم میں اضافہ کرو، یعنی میرے یقین میں، میرے علم کا جو مرتبہ میرے پاس ہے اس سے آگے مجھے اور لے چلو۔ ارشاد رب العزت ہوا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ ایک درجہ پہلے جو ہے اس درجے سے اوپر درجے کا نام ہے۔ مقام محمود کی تفسیر جو ہے وہ روایات اہل بیت میں مقام شفاعت کے ساتھ کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت اتنا وسیع حق شفاعت دیا جائے گا حتیٰ یطمع ابلیس فی شفاعتہ، یہاں تک کہ ابلیس بھی یہ طمع کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش آج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے شامل حال ہوتی۔ تو یہ یقین کا اور یہ مقامات کا جو اوپر جانے کا اور درجات کے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اب آئیں جواب کی طرف کہ قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ایک بار ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر ایک بارگی قرآن نازل کر دیتا تو اور تدریجاً نازل نہ کرتا تو عین ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین کے ان مراتب کی طرف نہ جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو یقین کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر پہنچانے کے لیے بار بار مختلف مناسبتوں کے اوپر جبریل کو بھیجا تاکہ آپ کے یقین کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے رہیں۔ تو یہ وہ پہلا جواب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر کیوں قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا، تاکہ آپ کا جو یقین کا درجہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے متعلق جو آپ کی معرفت ہے، آپ اس ایک درجے پہ روکے نہ رہیں بلکہ ان درجات کی جو اعلیٰ حد ہے وہاں تک آپ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی بھی جواب کی تمہید اور پھر اس کو اپنے مطلب کے اوپر فٹ کریں گے کہ جو علوم ہیں ہمارے پاس وہ دو طرح کے علوم ہیں۔ ایک علوم ایسے ہیں کہ جو علوم نظری ہیں، یعنی فقط تھیوری ہے، اس کا عمل کے ساتھ اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے، تطبیق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ان علوم میں سے ایک علم مثلا علم فلسفہ ہے، اس کا یہ ایک نظریاتی علم ہے جس کو علوم نظری کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر تھیوری بیان کرتا ہے، انسان کی فکر کو وسیع کرنے کے لیے فلسفیانہ آراء جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا علم ہے، اور بہت سارے ایسے علم ہیں جو فقط ایک تھیوری یا ایک کنسیپٹ کی حد تک انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، پریکٹیکل کے ساتھ اور تطبیق کے ساتھ اس کا کوئی اتنا تعلق اور ریلیشن نہیں ہوتا ہے۔ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو علوم عملی کہا جاتا ہے، تطبیقی علوم ہوتے ہیں، جو اگر ان کو آپ عمل کے ساتھ جدا کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جی، وہ حقیقت میں اس کا فائدہ جڑا ہوا ہی عمل کے ساتھ ہے۔ اگر یعنی جو علم ہے اس کے ساتھ عمل کو آپ جدا کر دیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے میڈیکل ہے، میڈیکل اگر آپ نے پڑھا ہے اور اس کی تطبیق نہیں کی، آپ نے مریضوں کے اوپر علاج نہیں کیا، وہ میڈیسن تجویز کر کے انسانیت کی خدمت نہیں کی، تو کیا فائدہ ہے اس میڈیکل کا؟ لہٰذا اس علم کا تعلق جتنا تھیوری کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا علم کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا پریکٹیکل اور اس کا تطبیق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب آئیں یہی مقدمہ ہم اپنے مقام کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ایک حقیقت ہے اور اپنے اندر بہت سارے علوم سمیٹے ہوئی ہے، یہ کون سا علم ہے جو قرآن کے اندر ہے؟ کیا یہ علم پہلی قسم سے ہے یا دوسری قسم سے اس کا تعلق ہے؟ یعنی کیا یہ علم ایسا ہے کہ جو فقط تھیوری بیان کرتا ہے، عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ علم ایسا ہے کہ جو عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
ہاں اس قرآن مجید کا جو تعلق ہے وہ دوسرے قسم کے علم کے ساتھ ہے، یعنی عملی میدان میں کام آنے والا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا ہدف ہی انسانیت کی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ بابرکت مہینہ ماہ مبارک کے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اب چونکہ کتاب ہدایت ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کا یہ تقاضا کیا کہ اس قرآن مجید کو کیا کیا جائے؟ تدریجاً نازل کیا جائے۔ جہاں کسی انسان کو عمل کی ضرورت پڑتی وہاں پہ قرآن مجید کا یہ نسخہ ایک تشریع کے طور پہ نازل ہوتا کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو تدریجاً کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل ہے۔ جب بھی انسان کو عمل کے میدان میں کہیں کوئی چیز ضرورت پڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ آیت فوراً جو ہے وہ نازل کی۔ یہ فلسفہ ہے قرآن مجید۔ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تدریجاً اس وجہ سے نازل کیا گیا۔ تیسری اور آخری وجہ کہ قرآن مجید کو تدریجاً کیوں نازل کیا گیا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تدریجاً اس لیے نازل کیا تاکہ کوئی یہ وہم اور گمان نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار قرآن مجید کو قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل کر دیا، اب وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر و تبدل پہ قادر نہیں ہے۔ نازل ہو گیا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بارگی، اور اسی کے اوپر اکتفا کرتا اگر اللہ کی ذات تو یہ شبہ پیدا ہوتا کہ اب تو اللہ کی ذات اس میں تبدیلی کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، چونکہ یہ نازل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ تدریجاً نازل کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ میں دوبارہ نازل کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں تبدیلی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن جو میں نے پہلی بار قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے یہ وہی ہے اپنی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تدریجاً قرآن مجید کا نزول یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکن سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو تدریجاً کیا کیا؟ انجام دیا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ اس کو 6 دنوں کی ضرورت ہے کہ زمین و آسمان میں؟ اس کا ارادہ اس کا فعل ہے۔ دیکھیں میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں نا، یہ میرا ارادہ اور چیز ہے، اور اس کام کو انجام دینا، خارج میں اس فعل کا متحقق ہو جانا، یہ الگ چیز ہے۔ یعنی ارادہ اور مراد یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے۔ یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے۔ تو وہ ذات جس کا ارادہ اس کا فعل ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ 6 دن لگائے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں؟ جی یہ اپنی قدرت کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ ایک لمحے میں نطفے سے انسان بنا دے، قادر ہے یا نہیں قادر؟ قادر ہے نا۔ پھر 9 مہینے بچے کو مختلف مراحل سے گزار کے انسان بنانے میں کیا حکمت ہے؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو خلق نہ کرنا چاہتا تو اس سے تراجع نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، وہ تراجع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پیچھے ہٹنا چاہے تو ہٹ سکتا ہے، لیکن پیچھے ہٹ جانے پہ قادر ہونے کے باوجود اس کی مراحل میں خلقت کرنا یہ اس کی قدرت کی کیا ہے؟
اظہار کیا ہے اس نے اپنی قدرت کا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو یک بارگی نازل نہ کرنے پہ اکتفا کیا ہے اور بار بار رفتہ رفتہ 23 سال نازل کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی یہ نہ توہم کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ نازل کیا اب وہ اس میں تبدیلی کے اوپر قادر نہیں ہے۔ نہیں، میں تبدیلی کرنے کے اوپر بھی قادر ہوں، یہ میری قدرت کا مظہر ہے۔ یہ وہ 3 وجوہات ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی حد تک اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو 2 نزول رکھے ہیں ان میں سے دوسرے نزول تدریجی جو ہے اس کے اندر کیا حکمت اور کیا فلسفہ پوشیدہ اور کار فرما تھا، جس کو ہم نے ان 3 وجوہ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔